آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھائرائڈ، کہ تھائرائڈ آپ کے گلے کے اندر فرنٹ پہ ایک بٹرفلائی کی شیپ میں غدود پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ اچانک سے کم ہوتا چلا گیا تو یہ بھی ان علامات میں سے ہے کہ آپ ہائپر تھائرائڈزم کا شکار ہیں۔ ویورز، اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مین ڈفرنس ہائپو تھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم میں کیا ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم میں آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ ہائپو تھائرائڈزم میں آپ کی ہارٹ بیٹ سلو ہوتی چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ارشی کلینک کے پلیٹ فارم سے پروگرام آداب صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ سب لوگ اپنی صحت کا بھرپور طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، رشتہ دار اور دوست احباب کی بھی صحت کا خیال احسن انداز میں رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا مقصد آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دینا ہے، جس میں ہم آپ کو مختلف بیماریوں کی وجوہات، علامات اور ان کے علاج کے بارے میں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ویورز، ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم بیماری ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو موسٹلی لوگ بروقت تشخیص نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کی جو سمٹمز ہیں اس کی طرف لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھائرائڈ، کہ تھائرائڈ کیا ہے اور اس کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سے ایسے سمٹمز ہیں جن کا اگر ہمیں بروقت پتہ چل جائے تو ہم تھائرائڈ جیسی بیماری کا بروقت علاج کر سکتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تھائرائڈ ہے کیا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ آگے جانیں، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ بروقت ملتی رہیں، آپ اور آپ کے چاہنے والے اس سے بروقت مستفیض ہو سکیں۔ ویورز، اب آپ کو یہاں پہ بتاتے چلتے ہیں کہ تھائرائڈ ہے کیا۔ بیسیکلی یہ ایک میڈیکل ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر انسان کو بہت ساری مختلف جسم کے اندر جو آرگنز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ میں افیکٹ پڑتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھائرائڈ آپ کے گلے کے اندر فرنٹ پہ ایک بٹرفلائی کی شیپ میں غدود پائی جاتی ہے، جس کا کام انسانی جسم کے اندر ایسے ہارمونز کو پیدا کرنا ہے جو انسان کے لیے اس وقت بہت ضروری ہیں جس وقت وہ دور بلوغت میں سے گزر رہا ہو، یا جس وقت اس کے باڈی کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس کی ہائٹ کی گروتھ ہے، یا اگر خواتین ہیں تو ان کا جو منتھلی پیریڈ سرکل ہے اس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا وزن کم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وزن بڑھنا بھی۔ ویورز، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ کچھ بچوں میں پیدائشی طور پر بھی تھائرائڈ کی کمی دیکھی جاتی ہے یا تھائرائڈ کا مسئلہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے لیے جب اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے فوری طور پر تشخیص کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اس کی تشخیص کروانے پر کہ بچے کے اندر اگر تھائرائڈ کی کمی ہے تو یا تو وہ لیٹ بولنا شروع کرے گا، یا اس کی دوسرے بچوں کی نسبت گروتھ میں کمی ہوگی، یعنی کہ اس کا گروتھ لیول وہ نہیں ہوگا جو اس وقت اس کی عمر کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس کا وزن بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں، ابھی آگے چل کے ہم آپ کو اس کے اور بھی سمٹمز کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بھی آپ کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہوگا اس کی دو مین فنکشنز ہیں، یعنی کہ دو مین ریزنز ہیں جن کے اوپر لوگ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنسز نے اس ریسرچ کو ثابت کیا کہ اس کے اندر دو سٹیجز ہیں، ایک ہائپو تھائرائڈزم اور ایک ہائپر تھائرائڈزم۔ ان دونوں کی الگ الگ تشخیص کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے اندر ویورز دونوں کی علامات مختلف ہیں ایک دوسرے سے، دونوں کی علامات ایک دوسرے سے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں۔ اب ہائپو تھائرائڈزم کیا ہے؟ ویورز، یہ وہ چیز ہے جب آپ کی غدود، یعنی کہ آپ کا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی کارکردگی کو معمول سے کم کرتا چلا جاتا ہے، تو اس چیز کو ہم ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ویورز ہائپر تھائرائڈزم کی طرف دیکھا جائے تو اس کے اندر مختلف علامات ہیں، اس کے اندر آپ کا وزن یا جو بھی آپ کی دوسری علامات ہیں وہ مختلف ہوں گی ہائپو کی نسبت۔ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں مین فرق کیا، دونوں کے سمٹمز میں مین فرق کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو غدود ہے یہ ایک جسم کے اندر آپ کے ایسے ہارمونز ڈیولپ کرتی ہے، یعنی کہ اگر انسانی جسم جس وقت
بڑھ رہا ہے، یعنی کہ اس کی جس وقت گروتھ ہو رہی ہے اس وقت انسانی جسم کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا یا وہ اپنی کیپیسٹی سے کم یا زیادہ کام کر رہا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی گروتھ پہ، آپ کے میٹابولزم پہ، آپ کی باڈی پہ، آپ کے جسم کے ہر آرگن پہ پراپرلی اس کا اثر انداز ہوگا۔ ویورز، اب آپ کو بتاتے ہیں ہائپر تھائرائیڈزم کی علامات کہ جن کے باعث آپ کو آسانی رہے جاننے میں، تشخیص کرنے میں کہ آپ کو اگر ہائپر تھائرائیڈزم کے پیشنٹ تو نہیں۔ تو سب سے پہلے کہ اگر آپ کی نیند پراپر نہیں ہے، آپ کو صحیح طرح سے نیند نہیں آتی، اس کے علاوہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ اچانک سے کم ہوتا چلا گیا تو یہ بھی ان علامات میں سے ہے کہ آپ ہائپر تھائرائیڈزم کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، اگر آپ کو، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہائپو تھائرائیڈزم میں آپ کی باڈی ٹھنڈا ٹیمپریچر زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح ہائپر تھائرائیڈزم میں دیکھا جائے تو آپ کی باڈی گرم ٹیمپریچر کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح آپ ڈائریا کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ علامات ہمیشہ آپ کو اس چیز کی آگاہی دے رہی ہوتی ہیں کہ جسم کے اندر کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی چینجز آ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گلے میں، بہت سارے لوگوں کے گلے سوج جاتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز باہر کی طرف نکل آتی ہے، جو کہ ایک علامت ہے فزیکلی نظر آنے میں کہ اس بچے یا بچی کو، اس پیشنٹ کو تھائرائڈ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو ویورز، آپ ان دونوں علامات کی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ یا آپ کا کوئی بچہ تھائرائڈ کا پیشنٹ تو نہیں۔ ویورز، اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مین ڈفرنس ہائپو تھائرائیڈزم اور ہائپر تھائرائیڈزم میں کیا ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ ہائپو تھائرائیڈزم میں آپ کی ہارٹ بیٹ سلو ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہائپر تھائرائیڈزم میں آپ بے یقینی کسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، آپ کسی پر بھی یقین نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ ذہنی طور پر آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ تو امید کرتے ہیں ویورز کہ آپ کو آج کی اس نشست میں جو ہم نے تھائرائڈ کے بارے میں اور تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں جو بھی معمولی سی انفارمیشن دینے کی کوشش کی وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں اس انفارمیشن کو جتنا شیئر کریں گے یہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو فوری طور پہ پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج بالکل ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علاج ممکن ہی نہیں، اس کا علاج بالکل ممکن ہے۔ ویورز، ایک اور چیز آپ کو یہاں بتاتے چلیں، انسانی جسم کے اندر مختلف اعضاء جب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہماری باڈی کے اندر ہارمونز کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ایکٹیو ہونے سے ہماری باڈی کے اوپر بہت سارے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر تھائرائڈ جس قسم کے گلینڈز، یعنی کہ تھائرائڈ گلینڈ جس قسم کے ہماری باڈی کے اندر ہارمونز پیدا کر رہا ہوتا ہے، اگر ان ہارمونز کی ہمارے جسم کے اندر زیادتی یا کمی ہو جائے تو یقین مانیے کہ انسان ذہنی طور پر تو ہوتا ہی ہے تکلیف میں، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی اسے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوسائٹی میں اسے اپنے اندر ایک احساس محرومی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپکس کے ساتھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔